دیکھو خان کلیم اللہ خان خدمتگار قرآن دیکھو خان کلیم اللہ خان گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو خان کلیم اللہ خان خدمتگار قرآن دیکھو خان کلیم اللہ خان گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو خان دے اگ اگ دے وچ یارو رب دا قرآن سمایا ہے خان دے اگ اگ دے وچ یارو رب دا قرآن سمایا ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے خان نے مسئلہ حق سمجھایا ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے خان نے مسئلہ حق سمجھایا ہے پیروکار نبی سرور دا پیروکار نبی سرور دا رب دا خاص احسان ہے گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو خدمتگار قرآن دیکھو خان کلیم اللہ خان گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو تعویذات تے توڑ ٹپلے مدنی پاک دسائے نہیں تعویذات تے توڑ ٹپلے مدنی پاک دسائے نہیں بو بکر مرسومان علی نے کر کے عمل بکھائے نہیں بو بکر مرسومان علی نے کر کے عمل بکھائے نہیں رب دے پیارے غیب نہیں جاندے رب دے پیارے غیب نہیں جاندے مسئلہ سمجھ ندانے گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان پیروکار نبی سرور دا خان کلیم اللہ خان گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو نبی دی ذات تے جادو ملے مشرک تے بے ایمان نبی دی ذات تے جادو ملے مشرک تے بے ایمان اس دا رب سوئی خود رکھوالا پڑھ کے دیکھ قرآن اس دا رب سوئی خود رکھوالا پڑھ کے دیکھ قرآن جیڑا ہاتھ قرآن دی بلے جیڑا ہاتھ قرآن دی بلے پکا او شیطان گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو خان کلیم اللہ خان گج گج کے بیان کریں دا وحدت رب رحمان خدمتگار قرآن دیکھو مرکز بیت العزت دے اندر رب نے عید کیتی مرکز بیت العزت دے اندر رب نے عید کیتی گزر حیات تے طیب ترین خود آگے تائید کیتی گزر حیات تے طیب ترین خود آگے تائید کیتی خان سعید دل شان سچینو خان سعید دل شان سچینو بندہ پیا جہانے گج گج کے بیان کریں دا وحدت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت جس کا آغاز اور جس کی بنیاد ہمارے قائد امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی، اب وہ جماعت اللہ نے ان کی زندگی ہی میں ایک بڑے درخت کی شکل میں دکھا دی۔ بہت بڑے بڑے تاریخ میں مبلغ گزرے ہیں۔ ہمارے قائد امام انقلاب کی جد و جہد میں ایک خاص چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جد و جہد کا انہوں نے آغاز کیا تھا تنے تنہا اکیلا، اور 50 سال کی محنت میں اللہ نے اس آدمی کو اس کی زندگی میں اس کا پھل دکھا دیا۔ یہ بہت کم جو جد و جہد کرنے والے بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں، تاریخ بنانے والے۔ ایک ہوتا ہے تاریخ رقم کرنے والا، ایک ہوتا ہے تاریخ بنانے والے۔ میرا قائد تاریخ بنانے والوں میں سے اس نے تاریخ بنا کے دکھا دی کہ اس طرح ایک آدمی بھی تاریخ کو رقم کر سکتا ہے، اور اللہ نے ان کی زندگی میں باغ دکھا دیا، اور اللہ نے ان کی روح ضرور اطمینان سے ان کی نکلی ہوگی، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جس توحید کا بوٹا میں نے لگایا ہے وہ ہر گھر اور ہر دل کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں نا۔ اور اب بھی بے شمار ایسے لوگ اب بھی ملتے ہیں، اس وقت بھی ملتے تھے، اب بھی ملتے ہیں، جن کو اللہ نے ان کی تقاریر کیسٹوں میں سے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کی۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جس بندے کو میرے قائد نے پلٹا ہے اس کی زندگی کو بھی پلٹ دیا، پھر ہٹ کے وہ شرک اور بدعات اور رسومات کے قریب گیا نہیں۔ کئی جماعتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم جناب بندے کو شرک اور بدعات سے نکال کے ادھر لے آتے ہیں دوسرے اپنا مسلک کی طرف، لیکن اس مسلک میں آ کے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ ان کو دیکھیں، اس فرقے اور اس گروپ اور اس جماعت میں آنے کے بعد بھی ان کے کام وہی تھے جو وہ پہلے کرتے، لیکن میرے قائد نے جس بندے کو اندر سے پلٹا ہے وہ بالکل پلٹ کے رہ گئے۔ اب وہ جتنے بھی مسائل تھے ان کی 100% پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو ہماری جماعت کا بندہ ہے وہ جاتا ہے طویل آگے کی طرف، بالکل نہیں، چاہے مردہ مر جائے، اولاد ہو یا نہ ہو، ہٹی چلے یا نہ چلے، کامیابی ملے یا نہ ملے، نوکری بچہ ہو یا نہ ہو، طویل آگے کی طرف جاتا ہے نہیں۔ اچھا، اب اس جماعت اور اس مشن کو اور آگے پھیلانے کے لیے ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحصیل سائیوال، حضرت علامہ صاحب کی زندگی آپ حضرات نے دیکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے، اور لوگوں نے بھی دیکھی ہے۔ آپ کی اگر تجزیہ کیا جائے نا دیانتدارانہ، تو جتنی محنت علامہ صاحب نے اس تحصیل سائیوال میں کی، پاکستان کے کسی حصے میں نہیں۔ ہر دوسرے دن اس تحصیل میں جلسہ ہوتا، پوری تحصیل کو آپ چکر لگا کے دیکھیں، اور اب اللہ نے اسی قدموں کی قبولیت کی وجہ سے ہمارا سالانہ اجتماع بھی اللہ نے تحصیل سائیوال میں رکھ دیا۔ کوئی نہیں پتہ، تحصیل سائیوال میں رکھ دیا، سائیوال شہر میں، جہاں ہمیں کھڑا تو نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کے رنگ ہیں، جہاں ہمیں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ کہتے تھے ہم مالک ہیں،
اس علاقے کے، اللہ نے وہیں پہ ایسا بوٹا لگا دیا کہ اب سالانہ اجتماع بھی 3 سال سے وہیں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اس تحصیل ساہیوال کے لیے شرم کا مقام ہے کہ پچھلے سال یہ 2016 میں جو اجتماع ہوا یعنی پچھلے سال، اس سال میں سب سے کم تعداد تحصیل ساہیوال کے بندوں کی تھی، کیونکہ میں تو ہر بندوں کو جانتا ہوں۔ اور اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب اس کمی کو پورا کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولو کرنا ہے نا کمی کو پورا۔ یہ ہوم گراؤنڈ ہے ہماری، یعنی اپنی گھر کی گراؤنڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم نے جو محنت کر رہے ہیں ہمارے قائد حضرت علامہ قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں اور ان کی عمر میں اور ان کی جد و جہد میں برکت بھی عطا فرمائے اور آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ آمین تو کہہ، اور جلسہ مچی آمین سے نہیں کچھ ہوتا۔ ہاں اب کون سی تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی، اور 26 کے اندر اسے 26 نو آ جانا، 25 فروری۔ کون سی تاریخ؟ ہر بندہ اپنی زبان سے ایک اونچی بات سے کیا دے، 25 فروری انشاءاللہ تعالی ساہیوال میں اجتماع ہوگا۔ یہ ہمارا 6واں سالانہ اجتماع ہے۔ کون سا؟ 6واں۔ ہاں، اور اس میں ہر بندے نے آنا ہے۔ اس علاقے میں کون کون آئے گا بھائی؟ اور ہاتھ تو کھڑا کر دو، نہ ہی آنا چاہیے۔ اور جو پچھلے سال نہیں گیا وہ ہاتھ کھڑا، جو نہیں گیا پچھلے سال، اب اندازہ لگا دو۔ اس سال لازمی آنا ہے، ہر بندے نے آنا ہے۔ جس بندے کے دل میں میرے قائد کے مشن کی ذرہ برابر بھی رمق موجود ہے، میں اس کو اس اجتماع میں شمولیت کی دعوت دوں۔ یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو مشن میرا قائد میرے دل کے اندر مضبوط کر کے گیا ہے، اس مشن کو میں آگے بڑھانے میں اپنا کردار آپ سے کچھ نہیں لیتے، نہ چندہ نہ کچھ ہوئی چیز۔ جب لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، سارے پاکستان سے وہ چندہ اکٹھا۔ پیر دا بیڑا جس پڑھ قرآن تے نہیں کیتا، اتھے سچ تے کوڑ نہ کھیڑا۔ تے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، تے کھول قرآن نو مندہ کوئی ہو۔ جیڑا پڑھ کھول قرآن نو مننے جنت جاسی اوئی ہو۔ بس لمحی چوڑی گل نہیں کرنی کہ آج مکدی گل مقامنی ہے، خان سائی گل او کرنی جیڑی کم قیامت آمنی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہن میں بلا تاخیر حضرت علامہ ابن علامہ صاحب نو پتہ لگے کہ تھے علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی دے کتنے سکھ دے عاشق نے، اس واسطے ذرا زور نال مشنی علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، مشنی علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، حضرت علامہ قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی۔ جزاک ملتانی تیرا قافلہ، ملتانی تیرا قافلہ۔ اے بھائی انتظامیہ دی طرف اعلان ہے کہ کوئی بندہ جلسے دے دوران پرچی یا رکا نہ دے وے، اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوئے تو وہ تقریر تو بعد قاری صاحب تو پوچھ سکتا ہے۔ تے نعرہ بھی جیڑا ہے سٹیج تو لسی کوئی بندہ مجمع جو نعرہ نہ مارے۔
الحمد لمن هو الإكرام حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآداب فالثناء لمن له آيات في الكائنات والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلم بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالی نے اس انسان نو اپنے قدرت دے دواں ہتھاں نال تخلیق فرمایا، اور پھر اس انسان نو اس دنیا جہان وچ آباد فرمایا۔ سب تو پہلا انسان دنیا تے آون والا حضرت آدم علیہ السلام، انسان بھی ہے اور اللہ دا نبی اور پیغمبر بھی ہے۔
انہاں دی اہلیہ محترمہ امنا حوا علیہ الصلاۃ والسلام انہاں دوواں دی زندگی ایسی گزری کہ انہاں دے تعلقات دے اندر چونٹی دے سر جتنا بھی رکھنا نہیں پیدا ہویا. میاں بیوی دی زندگی دے اندر اختلاف اور فساد اور انتشار کیوں نہیں برپا ہویا؟ اس وجہ تو کہ پیغمبر اور پیغمبر دی گھر والی دا مزاج انہاں دوہاں دا آپس وچ موافقت پیدا کر گیا. وہ گھر کدی بھی آباد نہیں ہو سکتا جس گھر دے اندر میاں بیوی دے مزاج اختلاف پیدا ہو جائے. اس اختلاف دا آخری نتیجہ نکلتا ہے طلاق. جداں دوہاں دا مزاج آپس وچ مل جائے، ملدا انج ہے کہ ایک دوسرے دے مزاج دی شناس اور قدر کیتی جاندی ہے، پھر انہاں دے درمیان مرد دم تک کدی اختلاف پیدا نہیں ہوتا. جداں خیالات اور مزاج مختلف ہو جاندے اور اس اختلاف تے اڑ جاونا یا اپنی ہی رائے اور اختلاف نو حق سمجھن والا آدمی وہ کدی بھی اتفاق و اتحاد وچ آ سکدا. اللہ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدتا. تساں جمدیاں دے تے تھڑیوں دے فرقے فرقے کوئی نہ ہے، بلکہ امتا واحدہ، ہکائی جماعت، ہکوئی ٹولا. تے اس جماعت دی بنیاد آ کے رکھی ہے تا میں رب دے پیغمبر نے آ کے رکھی، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے. مگر جیویں جیویں آدم پیغمبر دی ذریت تے اولاد ودھ دی گئی، مزاج تے خیالات دے اندر بھی تبدیلی آندی گئی. اور مثلا اتھے اسا تسا سارے بیٹھے ہیں، سارے دا ایک مزاج، ایک سوچ، ایک خیال نہیں. تو اسی طرح جیویں جیویں اولاد ودھ دی گئی، خیالات بھی ودھ دے گئے، مختلف ہوتے گئے. علماء کو تسا ایک واقعہ تو مشہور ہے سن دے رہے ہو، حابیل تے قابیل آلا. انہاں دے خیالات دے اندر اختلاف پیا تائیں انہاں دویاں بھراواں دی آپس وچ کے بن گئی لڑائی والی، ایک نے دوسرے نو قتل کر لیا. اللہ فرماندا ہے کہ میں پیغمبر نو اختلاف پھیلاون واسطے نہیں بھیجندا، میں اختلاف مٹاون واسطے بھیجندا. جداں
اللہ دے پیغمبر نے بنیاد رکھی ہے اس پیغمبر دی قوم دا تو پیغمبر نال دوہرا تعلق ہے ایک خون دا ہی تعلق تے نال دین تے شریعت دا بھی تعلق ہے مگر مذہب دے نام تے اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جدا بندہ اپنے خیال نو دین تو ترجیح دے دیتا ہے البتہ ترتیب ہونی چاہیے ہے کہ اپنے خیالات تو ترجیح دے تو اللہ دے دین نو دے مگر اس دے اندر سوچ پیدا ہوئی کہ دین اون چلے جویں میرا خیال ہے جویں میرا مزاج ہے تے پیغمبر نے آ کے سمجھایا ہے تہاڈا خیال اون پیدا ہوئے جویں پیغمبر دا دین تے شریعت ہے جدا بندہ اپنی رائے نو تے خیال نو دین دا حصہ سمجھن لگ جاتا ہے اس وقت اللہ دے پیغمبر دے دین وچ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ہاں تو تے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ دا بھیجے ہویا پیغمبر بھی اپنے خیال نو دین وچ گھسیڑ سکدا پیغمبر دا تخیل بھی چل سی تو اللہ دے حکم دے پچھو چلنا ہے اگو نہیں چل سکتا کیونکہ پیغمبر دی ہر حرکت ہر ساحت پہرا ہوتا ہے تو اللہ دا ہوتا ہے وہ اللہ دی پہرے داری چو بغاوت کر سکتا بالکل نہیں اللہ فرماتا ہے میں جدہ تونوں دین ہک دیتا پیغمبر بھی توڑے کولو آیا تو میں ہک دا بھیجے ہویا آیا اس گل بھی اس ہک دی سنائیے پھر اختلاف تاں پیدا ہویا ہے کہ توڑا ساڑے مزاج نے پیغمبر نال اتفاق نہیں کیتا اس اختلاف دے ہون دے باوجود پھر بھی اللہ کریم نے دیکھو اس انسان تے کتنی اپنی رحمت تے شفقت تے رافت دا مظاہرہ فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے ویکھیا کہ اے میرے بندے ہک دوئے نال لڑ دے جھگڑ دے دستو گریبان ہوندے ہوئے مینوں اچھے نہیں لگ دے میں انہاں دے اختلاف مٹاون دا کوئی طریقہ دنیا تے ظاہر فرما دے ہزاراں بندیاں دے اندر اختلاف پہ جاوے ایک دوئے دے اسا سر ڈال چھوڑے دے ہزاراں نو چھوڑو میں پہلے سمجھا دیتا ہے کہ دو بندے نے ایک دا نام میاں تے دوئے دے نام بیوی ہے انہیں دے اندر بھی اختلاف پیدا ہوئے تو وہ خانہ آبادی نہیں بڑھدا انہیں بربادی بڑھ جاتا حالانکہ ایسا کارڈاں دوتے لکھ دینے آئے کہ شادی تریے دن وہ خانہ آبادی نہیں ہوتی اللہ نے اس اختلاف میں مٹاون واسطے اپنی خاص رحمت شفقت کا مظاہرہ فرمایا اللہ فرمائندہ ہے پھر اسا کہ انعام فرمایا فبعث اللہ النبیین میں اللہ نے والتواڈے وچ اپنے مقرر کیتے ہوئے فیصل دنیا تے بھیج دیتے میں رب دے نبی آئے یہ بھی اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس اپنے ہی نبیوں نو دنیا تے گھلے ہے شکر ہے اس کہیں مولوی نو نہیں مقرر کیتا اپنے ایمان نال دسو جے کہیں مولوی نو مقرر کرے دا تو کدی اے اتفاق تے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے
میں تو اجا ہوں تذکرہ مولویوں دا کریندا پیا تساں تو جمدے نے کہ نہیں سڑے ودے ہو مولوی او کرم والے کچھ نہ کچھ بولے تو کرو نہ نال نہ ضیاء الحق صاحب نے سچ فرمایا ہے کہ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنت فرمائی ہے اور اس محنت دا اثر تاں ہوندا ہے جدا اس محنت کے اندر للہیت موجود ہوئے اور انہوں نے دل چو آواز کڈی ہے اور میرا خیال ہے بھی تواڈے ساڈے اس سرگودے دے علاقے دے اندر انہاں محنت زیادہ ہی فرمائی ہے جتنی انہاں محنت زیادہ فرمائی ہے اتنی لعنت ساڈے مسلمانہ دے چہرے تے زیادہ آ گئی مینوں اللہ دی قسم ہے کہ میں جنہ بندیاں نو 20 سال پہلے دیکھے آئی انہاں نو میں آج بھی دیکھے تے شکل انہاں دی آج بھی انجی دسو وقت اس بندے تو اس محنت دا کوئی رنگ چڑھے ہوں انجے کرو یا انجے کرو کچھ تو کرو نہ نہیں نہ چڑھے آج میں بھی آیا بیٹھا میں گھنٹہ ادھا گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رو پیٹ کے اٹھی ہوئی سان تو صحیح اللہ دی توفیق نال جھولیاں چھانڈ کے اٹھی ہوئی سان فائدہ کیا ہے جدہ تساں گل اپنے خیال کی مننی ہے اللہ دے دین دی مننی نہیں تو پھر انہیں جلسے دا کیا فائدہ اللہ دے قرآن نو سن دے ہو تو اس دا کوئی نہ کوئی بندے دے وجود تے رنگ بھی تا ظاہر ہونا چاہیے ہے میں ممبر رسول تے واللہ العظیم جھوٹ نہیں بول رہا میں ان کے نشانہ کرا جو آؤ بیٹھا ہے میں وہ نظر آن دے کر بھائیو خدا دے دین نو کھیل تماشا نہ بنایا زندگی دا کوئی پتہ ہے پتہ نہیں اللہ اتھو ٹھیمن بھی دے وے یا تو کم از کم اتنا تو کچھ اپنے اندر سونے پیغمبر دے دین دی عزت تے قدر پیدا کرو جو موت آوے تو اللہ جنت دے بو ہے تو پہلے کھول چھوڑے بریلوی دیوبندی سجاونا اے کوئی ذریعہ نجات نہیں اصل نجات دا محور تے مرکز تے مخزن بن کے آیا ہے یہ ہدایت تے رحمت تے صراط مستقیم دا خزانہ بن کے ہون اگر دنیا تے موجود ہے تو صرف اللہ دا قرآن موجود ہے آج ایو اللہ دا قرآن پڑھ کے مسلمان قوم نو سناؤ تو سب تو پہلے ڈز تے تکلیف بھی ہوتی ہے تو اسے مسلمان ہوتی ہے اپنے ایمان نال دسو اسا سارے مسلمان ہیں کہ نہیں کلمہ پڑھا لے ہوں اے جڑا آج کم میں توڑے سامنے بیٹھا کرنا اے میرا کم ہندووں واسطے ہائی کہ نہ میں تبلیغ اسلام بھی ہندووں نو کرا کافرہ نو کرا جنہوں نے اسلام دا پتہ ہی نہیں مگر کیا کریے کہ آج اسا کلمہ پڑھے مگر ویچ ساڑے اوہ ہندو ہوئے عادت خصلت کردار دے اندر وہ ہندو والا رنگ ساڑا گیا کیونکہ ایسا بھڑی کے کیوں آیا ہے ایک کات پئی تو اتھاؤں ہی پئی ہے پرلے پاسے اوہ ہے ارلے پاسے ایسا ہے مختلف الخیالات لوگوں نے اکٹھا کرنے واسطے اللہ نے نبیوں نے دنیا تے بھیجا پھر کمال یہ ہے کہ کلے نبی نہیں آئے اگو اللہ دا قرآن فرماتا ہے انزل معهم الكتاب بالحق اساں اپنے نبیوں نے بھیجے
تے نال نال اپنے نبیاں میں اللہ نے اپنی حق سچ والی کتاب بھی عنایت فرمائی اگلی گل دی بھی اللہ نے ونڈ فرما دیتی کہ میں کتاباں کیوں گھلیاں میں نبیاں اپنیاں کتاباں دا تحفہ کیوں نصیب فرمایا ہے اگوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اس وجہ تو میں اللہ نے کتاباں نازل فرمائیاں تاکہ میرے نبی جتھے بھی کوئی اختلاف نظر آوے تو میری کتاب پڑھ کے انہاں دا اختلاف مٹا دے ہن جے اسے گل نوں سمجھ لئیے تو اللہ دی قسم ہے اس سے آیت جی اللہ نے مرکزی اشاعت التوحید دا سارا مذہب تے عقیدہ بیان فرما دیا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ اللہ کریم نے ثابت کیتا ہے جویں نبی میریاں کتاباں نال سونے لگ دے ہیں انہیں مرکزی والے بھی سونے لگ دے تا میرے قرآن نال دوے نمبر تے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ ساڑی کتاب دے آمن دا مقصد کیڑا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ یہ لوگاں دی اصلاح واسطے آیا ہے کلت ختمت تویزاں واسطے بولو نا یہ تو قرآن پہ آتا ہے اللہ فرماندہ ہے لِيَحْكُمَ تاکہ تو فیصلہ فرماویں بین الناس انہاں جٹاں لوگاں دی اصلاح کرتا ساڑھے قرآن پڑھ کے فیصلہ فرماؤ معلوم ہوا قرآن دا مقصد بھی اللہ نے دسایا ہے اے قبراں واسطے نہیں آیا اے مردیاں واسطے نہیں آیا اے ڈنگراں واسطے نہیں آیا اے گاٹے چو پہیون واسطے نہیں آیا اے حیض و نفاس علی عورتہ دے پٹا نال بہیون واسطے نہیں آیا اے جے آیا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اے لوگاں دی اصلاح واسطے میں رب نے قرآن گھلیا ہے معلوم ہوا اللہ دا قرآن اصلاح کرن واسطے آیا ہے اختلاف پاویں نہیں آیا اس وجہ تو اللہ کریم نے سپیشل اپنے پیغمبر نو فرمایا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق اے قرآن تیرے ہوتے سجڑا نازل فرمایا ہے ایدہ نازل ہونا بھی حق اینو لے آمن والا بھی حق تے اے جڑا آیا کھلائی اے بھی حق تے جیندے دل چ جمع پا کرنے آئے جا بل اللہ فرماندہ ہے اے آمن والا بھی حق ہے انانو گھلن والا بھی حق ہے اینو لے آمن والا بھی حق ہے تے اس نو دل چ جمع کرنے والا بھی حق ہے تے اے سارے رل کے تے گل کیڑی پہ کریں دے اللہ دی قسمی اللہ دا قرآن فرما رہا ہے لہو اے سارے رل کے گل بھی سچی پہ کریں دے
کیوں پہ کریں دین اس وجہ تو کہ سارے چاندے کہ دنیا تے مذہب دے نام تا اختلاف نہ پیدا ہوئے بریلوی کوئی سڑوائے مگر کسوٹی میرے قرآن بناوے جو بندی کوئی سڑوائے مگر کسوٹی میرے قرآن بناوے عیشاتی کوئی سڑوائے مگر کسوٹی میرے قرآن بناوے مرکزی دا کوئی سڑوائے مگر کسوٹی میرے قرآن بناوے او کو نقش بندی تے سہروردی یا قادری یا پادری سید یا شاہ یا مرید یا پیر یا امیر یا غریب کوئی امام پہ بندہ ہے کوئی مقتدی پہ بندہ ہے اللہ فرماتا ہے مرضی آوی جو کچھ بنوان مگر تیرا تعلق میرے قرآن نالو نہ پہ ترٹے اوہ کسوٹی تے معیار تے مخزن تے محور تے مرکز میرے قرآن تو چ بنا وال مینو رب ہوڑ دی قسم یہ جٹا مولوی بھوے لتوی کھڑیا کیوں نہ کر لے کدی جٹا دے اندر مذہب دے نام تے اختلاف پیدا ہو سکتا ہی نہیں نعرہ تکبیر جی اندر ایمان ہی نے تا اللہ اکبر ضرور آتے اور نعرہ نعرہ تکبیر مطلب ہے صحیح اجا پیا ستا ہے اور یہ ٹھکور نہ پاؤں سی ہے اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے او مسلمانوں پتہ نہیں وال زندگی دے اندر ملاقات تھی سی یا نہ تھی سی ایتا جیندیاں دے میلے ہوندے اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو تے اسے دی محبت نال اللہ دی محبت نصیب ہونی تے اللہ کریم فرمانا ہے اسے نال تینو دوہاں جہان دیاں عزتاں دے تاج میں اللہ نصیب کر دے اوے اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے جے پھوکیاں تے منتراں یا ٹوڑیاں ٹپلیاں یا خاندان تے برادری یا نام تے نسب دے اندر عزتاں دے تاج مل دے تاول جدہ سید الانبیاء میرا محمد مصطفیٰ روندہ ہویا اپنے چچا ابو طالب دے سر تے گیا کھلوتا او کدی میرا سونا محمد روندہ نہ ولدہ اللہ فرماندہ ہے کہیں وڈے تو وڈے دے لڑ پھدن نال کسے وڈے دے ہاتھ دی بیعت کرن دے نال عزتہ نہیں مل دی ہاں بلکہ ڈٹھے ہوئے نو عروج مل گئے تا میرے قرآن نال مل گئے اسے وجہ تو ایک دن حضرت بلال مدینے دی مسجد نبوی دی نکر دے اندر ڈھائی مار مار کے روندہ کھلوتا ہے عشق بار ہے رو رو کے چہرہ تر ہو گیا ہے روندہ بھی کھلوتا ہے سسکیاں بھی بھریندہ کھلوتا ہے ایک صحابی دی نظر پہ گئی ہے کہ بلال نو آج کیڑا غم میں کیڑا دکھے نیڑے تھی کہ انہوں مؤذن رسول اللہ اوہ ساڑے محمد مؤذنہ آج تینوں کیڑا دکھ لگا کھلوتا ہے کیوں زرو قطار روندہ کھلوتا ہے بلال والو دے والوے کے رو کے آتا ہے ہمیشہ رون دکھا نال نہیں ہوندہ کبھی خوشی دی وجہ تو بھی رون آوائندہ ہے میں نو خوشی اس گل دی ہے شکر اللہ نے ہدایت قرآن اللہ خزانہ اپنے ہاتھ چ رکھیا ہے یہ کہے بندے دے اختیار چوندہ تا میں کالے نو تاج پچھڑا بھی کہے کوئی نہ آئی میں نو بھی جے آج پیغمبر محمد دی جتیاں دے اندر پہاں دا موقع ملے ہے تا یہ ساریاں کمال اللہ قرآن نال دیتے دھٹھے ہویا نو عروج آ کے دیتا ہے تو اسے قرآن میں دیتا ہے
اور کسے چیز اللہ نے عزت نہیں. اللہ دی قسم ہے تیرا تعلق جو قرآن نال نہ ہو. اللہ دا اتھو تک بھی آنکھ دیتا ہے نہیں پڑھ سکتا. کوشش کیتی ہے محنت کیتی ہے مگر زبان تے لفظ چڑھ دے نہیں پائے. خالی قرآن نو کھول کے 17 تے انجے انگل پھیرے مگر دل وچ محبت قرآن بھی کھلوتی ہے سے خالی انگل بھی پھیرے جا اسے خالی ہاتھ پھیرا نال بھی اللہ دے دل وچ نور ایمان پیدا فرما دے. کیوں جو انگل پھریندہ بیٹھا ہے تو صرف دل وچ قرآن دی محبت ہے. اس عزت محبت دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے کہ سمجھ تھوڑی دیتی تو میں دیتی ہے نا, عقل تھوڑا دیتا ہے تو میں دیتا ہے نا, ایدی زبان تے لفظ نہیں پہ چڑھ دے تو میں قوت نہیں نہ دیتی پر اس کا دل وچ میرے قرآن نو وسا کے رکھے ہے. اے محبت جب پیدا کرے اسے دی برکت نال اے دل نو اللہ نور ہدایت نال مار چلے. اپنے ایمان نال دس دنیا دی کسے کتاب دے بارے ان کہیں ملنا کو لو سنے اس ابن القلب دا کے حال ہو سی جڑا بہ کے آدھا ہے کہ تو قرآن پڑھیں تو لوگ مشرک ہوندے اساڑے پیر تے ولی تے قوالیاں نال مسلمان. اس تو وڈا ہی کوئی ابن الحمار دنیا تے آ سکتا ہے. اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں جڑی رحمت ونڈ کے دیتی ہے وہ ساری دی ساری کٹھی کر کے گدھڑی بن کے اللہ نے قرآن دی شکل وچ محمد دے دل تے ساڑ دیتی ہے. اختلاف تاں ہی پیدا ہوتا ہے جدہ مولویوں دی کچھ جوڑنے ہیں تے اللہ دی کتاب دے لینے جسل ناراض تو نہیں ہوندے پہ میں اجا اللہ دی کتاب کھول لی نہیں تے میرا آج ارادہ ہے انشاءاللہ بھامیں شام ہی ہو گئی نا آج پائیا تا قرآن دا پڑھ کے ہی وہی صاحب اپنا تو اتھے رنگ چڑھے یا نہ چڑھے اے اختیار کہیں دا تاکہ دن قیامت دے مہینوں تا لگام نہ چڑھے تو سب شک جڑے پاسے بہن دے ہو. ساڑھا فریضہ ہے جیڑی اللہ قرآن دی سمجھ دیتی ہے انہوں راج چار کے ساتھ کھڑنا جو لکن دی ضرورت ہے. اللہ اللہ انزل ماہم الکتاب بالحق اساں اپنے نبیاں نو بھیجیا تے اپنیاں کتاباں بھی سچیاں نال بھیج دیتیاں کیوں لیحکم بین الناس تاکہ جٹن دے اندر ون کے میں رب دا قرآن پڑھ کے سنیندہ ونے معلوم ہوندہ ہے اللہ نے جٹن دا نا تائیں لے آئے کیونکہ اللہ نو مولویت اعتبار بولو اللہ انہاں کھیا کیونکہ عوام نو چلاون والے تا مولوی ہوندے مولوی نہیں سے اوہ آج مولوی بیٹھا ہے چلو میں نو چھوڑے وہ یہ تو مولوی ہے بزرگ ہے مولویہ دی قرآن دے ذریعے تعریف سوڑ کے مولویہ تو اردہ میں نو اللہ معاف کرے. اللہ کریم فرماندہ ہے اوہ مولویہ تے محنت دی ضرورت نہیں ہو میرا سونا پیغمبر تو محنت کرتا انہا جٹا لوگا دے اوہ جٹ جتھے کھلوئندہ لوئے دل لکھ بنوئندہ تے مولوی تیہ ببل اینو جتنا چھکیں دے ویسو دا مذہب وددہ ویندہ
ودھدا ویندا ہے مکن چ نہیں آندا مگر جٹ نو جدا سمجھے سی میرا سونا پیغمبر او ہک گل تے کھلو جاونا ہے کہ ساری دنیا دے اندر مغالطہ آ سکدا ہے ساری دنیا دے اندر ملاوٹ آ سکدی ہے مگر ہر غلطی تے مغالطے تے ملاوٹ کولوں برا ہے مطہر ہے مصفا ہے مزکا ہے معلا ہے تو قرآن کلام اللہ ہے لہذا جد تک قرآن دی من کے کھلوئنگا ہے مولوی اللہ دے قرآن تے کھلوندہ نہیں ہے ایک آدھائے میں قرآن ان مننے جنہیں المحمد آسی میں قرآن ان مننے جنہیں اما سعید آسی میں قرآن ان مننے جنہیں مولانا زکریہ دا فضائل امال آسی میں قرآن ان مننے جتھے جنہیں ملفوظات آسی میں قرآن ان مننے جنہیں بہار شریعت دا مصنف آسی مگر جت دے دل دے اندر تے کٹ بج چکی ہے اے اما سعید دے اندر بھی غلطیاں آ سکتی ہیں المحمد دے اندر بھی غلطیاں آ سکتی ہیں فضائل امال دے اندر بھی غلطیاں آ سکتی ہیں یہ دنیا دوتے کہیں کتاب دی گارنٹی تے ضمانت اللہ نے دیتی ہے تو دنا قرآن کلام اللہ ہے لہذا جد تک جتھے تک اللہ دے قرآن نے بن چھوڑی ہے اس گلت پکوئندہ ہے مگر ملہ لوگ سدھے سامنے ہو کہ قرآن تے نہیں آنے اس وجہ تو اللہ نے فرمائے لیا حکم بین الناس تو ان جتوں دی اصلاح کر میرا سونا محمد رسول اللہ مولویاں نو چخے کر مولویاں دے پیچھے بھجن دی ضرورت کوئی نہیں مولوی جتوں بھی مرتد ہوندے تو جان بجھتے ہوندہ ہے جت جدہ بھی تھڑکتا ہے تو مولوی تے تھڑکاوان نال ہوندہ ہے لہذا اجنیاں دے پیچھے بھجن دی ضرورت نہیں ان جدہ نو قابو کر میرا سونا پیغمبر ہے انہاں نو قابو تو کریں داون تے تیری نصرت کرن والا کون اپنے ایمان نال دسو خدا دی قسم بلا مبالغہ گل نہیں کر رہا اس طریقہ تبلیغ تے منو ان عمل کیتا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولویوں دے پیچھو نہیں بھجے اس محنت بولو جٹا دے کی مولوی آتے رہے وہ دے نینے نہ لگو ایدے پیچھو مولوی کوئی نہیں اکابر کوئی نہیں بزرگ کوئی نہیں شاہ کوئی نہیں گدا کوئی نہیں فلانا کوئی نہیں اور ساکہ میں نو کہیں دی ضرورت ہی نہیں ایک میرے لال قرآن ہوئے تیرے سنن والے جتا بھی عوام انہیں ہویا کہ نہیں اے اور بھی اگر جو کو مولوی رلدہ پیا تو محنت انان دی اے مخلصانہ محنت دا نتیجہ تو آڈے پیران دیا کرامتہ ظاہر ہو دیا تے ساڑے مواحد مخلص علامہ احمد سعیدی کرامت نہیں ظاہر ہو اے اللہ نے انہوں دی للہیت بر مبنی دا نتیجہ ظاہر کیا کہ آج وہ منن تے مجبور ہو گئے جی میں قرآن تے شک نہیں یہ خان دے مذہب تے شک جڑے ہنو دے نا وچالے شتونگڑے او ویکھو جی او تا اینجو ہو گیا ہے تے ہون تا او ہی تبدیل ہو گیا ہے تے او دے ٹور گیا ہے اے تو اڈا پیو کدائی دی وینا اے اتھائی کھلا اے صرف شیطان انہوں نے وسوسے پیدا ہے بیو ویکھو میاں تھڑکے کھلوتے دے اے میاں ذہن چکڑ چھوڑو اے خدا دی طرفو ایک خاص اللہ دا فضل تحدیث بے نعمت کے تحت کہہ رہے ہیں اس سے جو میرا کوئی کمال نہیں اللہ دی ذات دا بے شمار شکر ہے کہ دشمنات ایوانہ دے اندر اے آنکھوں تے مجبور ہو گئے کہ سانو اللہ دی قسمیں مسئلہ حق بیان کرنے دا حق اگر پاکستان کیتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
شیخ مولانا محمد طیب صاحب حافظہ اللہ نے رخصت میں ہونے لگا تو میں انہوں نے سپیشل 2 منٹ انہیں ایک وصیت نصیحت فرمائی. وہ میں آخر لگے جیسا کہ آپ نے پنجاب میں حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ کا نام روشن رکھا ہوا ہے، اسی پہ محنت کریں. میں انہوں نے کہا شیخ مجھے آپ کی دست شفقت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا آپ اسی نہج پہ کام کریں، میں مکمل آپ کے ساتھ ہوں. تو مسئلہ حق مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ہے. انہیں انج نہیں آکھا جو روشن رکھیں، انہیں آکھا روشن رکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے پک لگ چکا ہے کہ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ نو کوئی ملہ نیمہ کر سکتا نہیں ہے. کیوں؟ اس جماعت چ مولویوں دی طاقت نہیں، اللہ دی تے اللہ دے قرآن دی طاقت ہے. خیر بہرحال اللہ پاک مزید سانو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. میرا خیال ہے تھوڑا جوڑ قرآن کھول کے 2-4 گلنا تو سنا دے بھی. انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. جتھے بھی ناندہ کوئی اختلاف پیدا ہوئے تو اتھے میں رب دے قرآن پڑھ کے فیصلہ کرنے. اس قرآن انہاں دے اختلاف مٹائندہ جائیں. اللہ دے قرآن نے والضرب کتھے لائے. سب تو پہلا اختلاف دنیا دوتے کرنے والے مشرکین نے اختلاف کیتا ہے کہ جڑے مردے ہیں او مردے نہیں. سب تو پہلا اختلاف دنیا تے کوئی 11ویں دا نہیں، کوئی 12ویں دا نہیں، کوئی 13ویں دا نہیں، کوئی 3 تے 7 تے کلخانیاں دا نہیں، کوئی 40ویں دا نہیں ہے. سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر نال مقابلہ کرنے والے نے پہلا مسئلہ ایک کھڑا کیتا ہے کہ اللہ والے تے موت نہیں آندی، بلکہ ایک جگہ تو اٹھ کے 2 جگہ تے ٹر ویندے ہیں. یہ نقل مکانی کر ویندے ہیں، یہ برکا وٹا ویندے ہیں، یہ تنجیدیاں ککھ دے ہوندے ہیں تے مویاں نہیں. سوال کمال تو پرس دا ریٹ ودھا لیا تے انہاں دا نہیں واسطہ. 5 لاکھ دے اے تجیدے ککھ دے نہیں بلکہ اے تم ہویا 5 لاکھ دے بن ویندے. اے سب تو پہلا اختلاف دنیا تے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آیا کہ نہیں آیا. ابو جہل بھی مویا نو سب تائیں مریندا. اے دا عقیدہ اے آئی کہ مویا نہیں ہے بلکہ اے دے روح دا کرنٹ تے تعلق اے دے نال موجود ہے. جدہ اے اختلاف پیدا ہویا انہوں نے کو پوچھیا گیا کہ جناب تواڈے اس مذہب دی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کو ہور دا دلیل کوئی نہ آئی. یہ گل